السلام علیکم۔ حیرت کدہ سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے اسپتال کے بھوت۔ اس کے راوی ہیں ڈاکٹر ارشاد اور تحریر ہے محمد یونس حسرت کی۔ شنگ آباد کے دور افتادہ پہاڑی قصبے میں سرکاری اسپتال نیا تعمیر ہوا تھا اور عمارتی سامان جنگلات کے محکمے نے۔ ہسپتال مکمل ہونے کے بعد سب سے پہلا ڈاکٹر جو اس جگہ تعینات کیا گیا وہ میں تھا۔ قصبے کے قریب گھنے جنگل کی موجودگی سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس کی بدولت میرا شکار کا شوق پورا ہو سکے گا۔ اسپتال کے احاطے میں ہی میری رہائش کے لیے جو چھوٹا سا بنگلہ تعمیر کیا گیا تھا اس میں وہ تمام سہولتیں موجود تھیں جن کا اس دور افتادہ مقام پر تصور کیا جا سکتا تھا۔ لیکن پہلی رات ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ مجھے اپنی زندگی میں بے شمار عجیب و غریب اور پراسرار واقعات سے سابقہ پڑا ہے، لیکن اس رات میں نے جو کچھ دیکھا اس کے سامنے یہ تمام واقعات ہیچ تھے۔ میں دن بھر کی مصروفیت سے کافی تھکا ہوا تھا، اس لیے رات کو جلد ہی بستر پر دراز ہو گیا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت یکایک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص انتہائی درد اور کرب سے کرا رہا ہے۔ میں نے سننے کی کوشش کی۔ کراہوں کی آواز دروازے کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا، لیمپ جلایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو یوں محسوس ہوا جیسے دروازے کے باہر کوئی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ میں نے پورا زور لگا کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی دھڑام سے کوئی شے فرش پر آ گری۔ میں نے لیمپ کی روشنی میں دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ ایک بوڑھے کی لاش تھی۔ میں نے اس کے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ برف کی طرح سرد اور لکڑی کی طرح بے جان تھا۔ میں نے لپک کر اپنے بستر سے چادر اٹھائی کہ بوڑھے کی لاش کو ڈھانپ کر ایک طرف کر دوں، لیکن جب میں چادر لے کر دوبارہ دروازے کے پاس آیا تو لاش وہاں سے غائب تھی۔ سوائے سائیں سائیں کرتی ہوا کے وہاں کچھ نہ تھا۔ میں دروازہ بند کر کے دوبارہ بستر پر آ گیا، لیکن پھر صبح تک کوشش کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھ نہ لگ سکی۔ بوڑھے کی بھیانک لاش کا منظر ایک مسلسل اور متحرک فلم کی طرح میری نگاہوں کے سامنے سے نہ ہٹتا تھا۔ دن میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ رات میں نے جو کچھ دیکھا وہ محض ایک خواب تھا، لیکن اگلی رات میں نے جو کچھ دیکھا وہ پہلے سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ ٹھیک آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے صحن میں بلیاں لڑ رہی ہیں۔ میں نے اٹھ کر لیمپ جلایا اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک عجیب و غریب منظر میرے سامنے آیا۔ صحن کے ایک کونے میں ایک لاش پڑی تھی۔ گو یہ لاش چادر سے ڈھانپی ہوئی تھی، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ اسی بڈھے کی لاش ہے جسے میں نے کل رات دیکھا تھا۔ لیکن صحن میں بلیاں نہیں، دو عورتیں لڑ رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بری طرح سے نوچ گھسوٹ رہی تھی۔ ان کے چہرے لہو لہان تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان کے چہرے اس بوڑھے کی لاش کی طرح بھیانک نظر آ رہے تھے جسے میں نے کل رات دروازے میں پڑے دیکھا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب میں لیمپ لیے صحن میں آیا تو یہ سارا منظر یک بہ یک غائب ہو گیا، جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ میں حیرت زدہ دوبارہ اپنے بستر پر آ گیا، لیکن پہلی رات کی طرح پھر مجھے نیند نہیں آ سکی۔ میں نے پہلی رات کے منظر کو خواب قرار دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا تھا
کہ پہلی اور دوسری دونوں راتوں کو میں نے جو کچھ دیکھا وہ جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے ان واقعات کا ذکر ابھی تک کسی سے نہیں کیا تھا اور نہ ہی کرنا چاہتا تھا۔ ذہن میں تجسس کی ایک لہر ضرور تھی، لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ان عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ کہاں تک چلتا ہے۔ دن میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ہسپتال میں ایک بوڑھی عورت آئی، اسے بخار تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں رات کا منظر گھوم گیا۔ مجھے رات کے وقت صحن میں جو دو عورتیں لڑتی نظر آئی تھیں، ان میں سے ایک عورت کے نقش واضح طور پر اس بوڑھی عورت سے مشابہت رکھتے تھے۔ میں جتنا غور سے دیکھتا جاتا تھا، یہ مشابہت اور زیادہ واضح اور یقینی ہوتی جاتی تھی۔ وہ عورت بظاہر بڑی نیک اور خدا ترس نظر آتی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ پورے قصبے میں اس کی نیک دلی اور خدا ترسی کا شہرہ تھا، اور اسپتال کے لیے زمین بھی اسی کی دی ہوئی تھی۔ اس رات میں نے ایک اور منظر دیکھا۔ ٹھیک آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایک لڑکے کی چیخوں کا شور سنائی دیا۔ مجھے یوں نظر آیا جیسے ایک عورت ایک لڑکے کو ڈنڈے سے بے تحاشا پیٹ رہی ہے۔ اندھیرا ہونے کے باوجود مجھے کمرے میں اجالے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس اجالے میں عورت اور لڑکے کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے۔ عورت کا چہرہ بالکل اسی بوڑھی عورت کا چہرہ تھا جو دن میں اسپتال سے بخار کی دوا لینے آئی تھی، جس نے اسپتال کے لیے زمین دی تھی۔ لیکن میں بستر سے اٹھ کر ان دونوں کی طرف بڑھا تو وہ یکا یک غائب ہو گئے۔ پہلی دو راتوں کی طرح تیسری رات بھی میں بالکل نہ سو سکا اور ان عجیب و غریب واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک ہی چہرے کے ماضی اور حال میں زبردست اور حیرت انگیز تضاد تھا۔ اگلے روز وہ بوڑھی عورت پھر اسپتال میں آئی تو اسے دوا بنا کر دیتے ہوئے میں نے اس کی نیک دلی اور خدا ترسی کی تعریف شروع کر دی۔ پھر کہا، یہاں آنے کے بعد مجھے چند واقعات ایسے پیش آئے ہیں جنہیں میں بالکل نہیں سمجھ سکا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سوائے تمہارے اس معاملے میں کوئی اور شخص میری مدد نہیں کر سکتا۔ فرمائیے ڈاکٹر صاحب، مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کروں گی۔ میں نے یکے بعد دیگرے تینوں راتوں کے مشاہدات اس کے گوش گزار کر دیے۔ وہ سنتی ہی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ میں گھبرا سا گیا، اسے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا اور اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہوش میں آئی تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے اوسان کچھ بجا ہوئے تو اس نے بڑی ہچکچاہٹ کے بعد مجھے وہ کہانی سنائی جس کے چند مناظر میں نے گزشتہ راتوں کو دیکھے تھے۔ اس عورت کا نام روشاں تھا اور یہ کہانی اس کی اپنی کہانی تھی۔ جہاں اب ہسپتال تھا وہاں اس کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اس کا بوڑھا باپ یوں تو کتنے ہی دنوں سے بیمار چلا آ رہا تھا، لیکن موت نے جیسے اس کے قریب آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ لگتا تو یوں تھا جیسے وہ چند ہی گھڑیوں کا مہمان ہو، لیکن جس روز وہ گرتا پڑتا تارا کے ہاں سے آیا تھا اس روز بھی اس کی یہی حالت تھی۔ تارا اس کی لاڈلی بیٹی ضرور تھی، مگر بیماری کی حالت میں اس کے سلوک سے دل برداشتہ ہو کر وہ اپنی دوسری بیٹی روشاں کے گھر کا رخ کرنے کے بجائے موت کو بڑی خوشی سے گلے لگا لیتا۔ موت ابھی اسے گلے لگانے پر آمادہ نظر نہیں آتی تھی اور وہ روشاں کے گھر میں ایک غلیظ بستر میں پڑا موت اور زندگی کے درمیان معلق تھا۔ میں کہتی ہوں اٹھو، اب سنتے ہو کہ نہیں؟ اٹھو۔ ہائے، بوڑھے نے گراتے ہوئے کہا۔ روشاں اسے زور زور سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ بوڑھے کے چہرے سے زندگی کی ہر رمق غائب ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا۔ اس کی زبان کسی پیاسے کتے کی طرح باہر نکلی پڑی تھی۔
اٹھتے ہو کہ نہیں؟ روشا نے پھر چلا کر کہا۔ میں نے کہا اٹھ کھڑے ہو، مجھے غصہ آ گیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ بوڑھا اب بھی خاموش تھا، اس کا سر ایک طرف کو جھک گیا تھا اور سانس اور زیادہ بھاری ہو گیا تھا۔ اٹھتے ہو کہ نہیں؟ آخر تم نے کیا ٹھان رکھی ہے؟ کیا تم اس گھر میں اپنی موت کو بلانا چاہتے ہو؟ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ مرنا ہی ہے تو اپنی لاڈلی تارا کے ہاں جا کر مرو۔ تم نے ساری جائیداد اسے دے دی ہے، اسے چاہیے کہ تمہاری دیکھ بھال بھی کرے۔ اٹھو، میں کب سے سر کھپا رہی ہوں۔ تشنج کی کیفیت بوڑھے پر طاری ہو گئی، پسینے کے قطرے اس کی پیشانی پر نمودار ہونے لگے۔ ایک جھٹکے سے روشا نے اس کا لحاف اتار کر پرے پھینک دیا اور دونوں ہاتھ کمر میں ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ اس کا جسم لکڑی کی طرح تھا، خشک، اکڑا ہوا اور بے حس و حرکت۔ روشا نے اسے اٹھایا ہی تھا کہ باہر صحن میں کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر اسے پھر پلنگ پر لٹا دیا۔ دوبارہ اس کے جسم پر لحاف ڈال کر وہ باہر صحن کی طرف پلٹی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ گاؤں کے ایک کسان کی بیوی عیادت کے لیے آئی تھی۔ اس نے سلام کیا تو روشا نے نہایت بے رخی سے سلام کا جواب دیتے ہوئے شک بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا حال ہے بہن، ٹھیک تو ہو؟ ہاں شکر ہے ٹھیک ہوں۔ بڑے میاں کا کیا حال ہے؟ کیا پوچھتی ہو؟ مرے نہ کھاٹ چھوڑے۔ یوں تو نہ کہو بہن۔ وہ آگے بڑھ کر بوڑھے کے پلنگ پر جھک گئی اور دوسرے ہی لمحے حیرت اور خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، یہ تو کوئی دم کا مہمان ہے بہن، کسی کو بلاؤ نا۔ کسے بلاؤں؟ ملک الموت کو؟ روشا نے جل کر کہا، یہ اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہ کہو بہن، آخر وہ تمہارا باپ ہے۔ باپ؟ ایسے ہوتے ہیں باپ، اتنا سنگ دل؟ ساری جائیداد تو اپنی لاڈلی تارا کو دے ڈالی اور اب مرنے کے لیے یہاں آن پڑا ہے۔ کسان کی بیوی نے حیرت سے روشا کی طرف دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ روشا کی بات کے جواب میں کیا کہے۔ آخر وہ کچھ جھیمتے ہوئے کہنے لگی، اچھا بہن میں چلتی ہوں، اللہ رحم کرے۔ یوں نظر آتا ہے کہ اس بیچارے کا آخری وقت بالکل قریب ہے۔ کسان کی بیوی چلی گئی تو روشا کمرے کو درست کرنے لگی۔ اس نے کمرے میں جھاڑو دیا، پھر برتن صاف کر کے اپنی اپنی جگہ رکھے۔ اس دوران میں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نفرت اور حقارت بھری ایک نگاہ اس بستر کی طرف بھی ڈال لیتی تھی جس پر اس کا باپ زندگی اور موت کی کشاکش میں مبتلا پڑا تھا۔ غصے کے عالم میں مٹھیاں بھینچتے ہوئے وہ بڑبڑانے لگی، 15 ایکڑ زمین، ریوڑ، 3 گائیں، 2 بیل، کپڑے، سامان، اف میرے اللہ، اس بڈھے نے میرے ساتھ کتنی بے انصافی کی ہے۔ مجھے آدھا حصہ ملا ہوتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی، میرے گھر والے کو دوسروں کے ہاں محنت مزدوری نہ کرنی پڑتی۔ خدا کرے تم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرو۔ میرے ساتھ تم نے جو ظلم کیا ہے اس کے بدلے قبر میں تمہیں سانپ بچھو کھائیں۔ انتہائی غصے کے عالم میں وہ بستر کی طرف لپکی اور چلائی، اٹھو۔ اور جب بڈھے کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو وہ مٹھیاں بھینچ کر اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، تو تم اس لیے یہاں آئے ہو کہ یہاں آ کر مرو، مجھے تمہارے کفن دفن اور برادری کی روٹی کا انتظام کرنا پڑے، مجھے جس کو تم نے اپنی جائیداد میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی۔ لیکن نہیں، میں ایسا کسی قیمت پر بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اٹھو اور جلدی سے اپنی لاڈلی کے ہاں دفع ہو جاؤ۔ تمہیں شرم بھی نہیں آئی یہاں آتے ہوئے؟ جائیداد تو اس نے فقرہ ادھورا ہی چھوڑ دیا کیونکہ صحن میں قدموں کی چاپ پھر سنائی دی۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنے چہرے کو پونچھا اور بستر سے ہٹ کر باہر صحن میں چلی گئی۔ گاؤں کے کچھ لوگ بڈھے کا حال پوچھنے آئے تھے۔ کیا بات ہے روشا، بڑے غصے میں دکھائی دیتی ہو؟ کچھ نہیں، بس بڈھا دم توڑنے یہاں چلا آیا ہے میرے ہاں، جس کے ساتھ اس نے سخت ظلم اور بے انصافی کی ہے، اور اب وہ مرنے کا نام بھی تو نہیں لیتا۔ ہائے میرے اللہ، میں لٹ گئی ہوں، برباد ہو گئی ہوں۔ وہ چیخیں مارنے لگی۔
غم نہ کرو روشا، اللہ سب کی مشکلیں آسان کرنے والا ہے۔ ایک شخص نے اسے تسلی دی، وہ میرا باپ ہے، کیا میں نے اس کی دیکھ بھال میں ہر طرح کی تکلیف برداشت نہیں کی؟ میں اپنی بچی کو دودھ سے محروم رکھ کر اس کی خاطرداری نہیں کرتی رہی؟ کیونکہ وہ بوڑھا ہے، میرا باپ ہے، لیکن اس نے سب کچھ تارا کو دے دیا۔ 15 ایکڑ زمین، مکان، ریوڑ، گائیں، بھیل اور سب سامان۔ کیا اس کی کچھ بھی قیمت نہیں؟ اگر میرا باپ میرا حصہ مجھے دے دیتا تو کیا ہم اس گندے سے مکان میں غریبی کے دن کاٹ رہے ہوتے؟ ہائے میرے اللہ، اس دنیا میں کتنا اندھیرا ہے، یہاں انصاف کا نام تک نہیں۔ وہ دیوار سے لگ کر زور زور سے سسکیاں لینے لگی۔ نہ رو بہن، نہ رو، اللہ رحم کرنے والا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، وہ کسی دن تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ کیا اجر دے گا؟ بیچ میں ایک اور شخص بول اٹھا، بڈھا مر جائے گا اور یہ بیچارے اسی طرح غربت کا شکار رہیں گے۔ لوگ باتیں کرتے رہے اور روشاں دیوار سے لگی سسکیاں لیتی رہی۔ آہستہ آہستہ سب لوگ واپس چلے گئے۔ ہوا تھم چکی تھی لیکن خنکی پہلے کی نسبت بڑھ گئی تھی۔ روشاں چولہے کے قریب بیٹھی تھی، پاس ہی اس کی لڑکی سیما اونگ رہی تھی۔ رات ہوتی جا رہی تھی لیکن بڈھے کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ روشاں نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا، گلی میں بالکل خاموشی تھی۔ وہ کھڑکی سے پلٹ کر ایک فیصلہ کن انداز کے ساتھ بڈھے کے بستر کی طرف بڑھی اور اس نے بجلی کی سی تیزی سے لحاف اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ بڈھے کا بدن اب بھی بے حس و حرکت تھا۔ روشاں نے اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے بستر سے اٹھا لیا۔ سیما، دروازہ کھولو اٹھ کر، اس نے اپنی لڑکی کو حکم دیا۔ سیما ایک دم سہم کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازہ کھول دیا۔ یہاں آؤ، اس کے پیر پکڑو آ کر۔ سیما نے آگے بڑھ کر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے بڈھے کے پیر تھام لیے اور سیمی سیمی نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ یوں ٹکر ٹکر کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو اسے باہر لے چلیں۔ بڈھا کافی بھاری تھا لیکن بے بس اور بے ہوش۔ اسے تو شاید یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ماں بیٹی دونوں نے اسے مضبوطی سے پکڑا اور باہر کی طرف لے چلی۔ دروازے سے گزرتے ہوئے سیما دہلیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی اور بڈھے کے پیر اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئے۔ روشاں اکیلی ہی بڈھے کو گھسیٹتی ہوئی صحن میں لے گئی۔ صحن کی برفانی سردی بڈھے کو ہوش میں لے آئی۔ اس نے کہراتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا، تارا، او تارا، ہاں چلاؤ، چلاؤ اور زور سے پکارو اپنی لاڈلی کو، وہ ضرور تمہاری مدد کو آئے گی۔ روشاں اسے گھسیٹتے ہوئے صحن پار کر کے باڑے کے دروازے کے پاس لے گئی۔ پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھول کر اس نے بڈھے کو باڑے کے غلاظت آلود فرش پر ڈال دیا اور دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی۔ اب مرو یہاں بڑے شوق سے، اس نے نفرت سے باڑے کے دروازے پر تھوکتے ہوئے کہا۔ روشاں نے واپس اپنے کمرے میں آ کر دیا جلایا اور پھر بڈھے کے بستر کی طرف بڑھی تاکہ دری اور لحاف لپیٹ کر رکھ دے۔ بستر پر جب اس نے بڈھے کی پوستین دیکھی تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ پہلے تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ پوستین جا کر بڈھے کو دے آئے، لیکن پھر ایک انجانے جذبے کے تحت وہ پوستین لیے چولہے کے پاس آ بیٹھی اور اس کی جیبوں کی تلاشی لینے لگی۔ باہر کی جیبوں میں کچھ نہیں تھا لیکن اندر کی جیب کا منہ سلا ہوا تھا۔ اس نے ٹٹولا تو اندر کوئی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے جھٹ جیب کو چاقو سے پھاڑ ڈالا اور جب اندر سے نوٹ اور سکے نکلے تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ تو وہ یوں ہی بکواس نہیں کر رہا تھا، ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنے کفن دفن کے اخراجات کا انتظام کر رکھا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ نوٹوں اور سکوں کو حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبات سے دیکھتی اور ان پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ پھر اس نے انہیں ایک رومال میں باندھ کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ آگ بجھتی جا رہی تھی۔ اس نے چولہے میں اور لکڑیاں ڈال دیں۔ ارے یہ نامراد چھوکرا کہاں مر گیا؟ گھر میں پانی کی ایک بوند نہیں ہے۔ وہ باہر گلی کی طرف کھلنے والے دروازے کے پاس آئی اور دروازہ کھول کر پکاری، لاجی، ارے او لاجی۔ اس نے ایک بار پھر آواز دی اور جب کوئی جواب نہ آیا تو پھر چولہے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کوئی آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر کھڑکی کے پاس ایک سایہ سا نمودار ہوا اور روشاں سمجھ گئی کہ لاجی آ گیا۔
اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور دروازے کے کواڑ کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ 9-10 سال کا ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ حرام خور کہیں کے، سارا دن گاؤں میں گھومنے کو جاتا ہے اور گھر میں پانی کی ایک بوند نہیں۔ اس نے لاجی کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر ڈنڈے سے پیٹنا شروع کر دیا۔ ماں، میں پھر ایسا نہیں کروں گا ماں، مجھے چھوڑ دو۔ روشن اسے چھوڑنے کی بجائے اور زور زور سے پیٹ کر اپنا غصہ اتارتی رہی۔ لاجی چیختا رہا، کمینے کہیں کے، دن بھر آوارہ پھرتے ہو، یہاں پانی کی ایک بوند نہیں اور ایندھن کا ایک تنکا نہیں، اور کھاتے بھینسے کی طرح۔ وہ اسے اور زور زور سے پیٹنے لگی۔ آخر لاجی نے اپنے آپ کو چھڑا لیا اور چھلانگ لگا کر باہر چلا گیا۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، خدا کرے تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ان میں کیڑے پڑ جائیں، تم ماں نہیں ڈائن ہو، خدا کرے تم پر بجلی گر پڑے، تم مر جاؤ، پھر بھی میں پانی نہیں لاؤں گا۔ اور وہ واپس گاؤں کی طرف بھاگ گیا۔ ایک دم روشن کو کمرہ بھائیں بھائیں کرتا محسوس ہونے لگا۔ ننھی سیما بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ اپنی ماں کے گھٹنے سے لگ کر رونے لگی۔ روشن نے بچی کو گود میں لے لیا اور اپنے ساتھ لٹا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد روشن کا خاوند شیرا اپنے کام سے واپس آ گیا۔ سردی کی شدت سے اس کا چہرہ نیلا ہوا جا رہا تھا۔ وہ آتے ہی چولہے کے پاس بیٹھ گیا۔ روشن نے کھانا نکال کر اس کے آگے رکھ دیا اور وہ بغیر کسی اور طرف دھیان دیے بڑے اطمینان سے کھانا کھاتا رہا۔ ایک بڑا سا ڈکار لینے کے بعد اس نے ارد گرد نظر ڈالی اور خالی بستر دیکھ کر پوچھا، بڈھا کہاں ہے؟ جہاں اسے ہونا چاہیے، باہر باڑے میں۔ باڑے میں؟ وہاں تو اتنا گند پڑا ہے۔ میں نے ٹھیک ہی تو کیا ہے، آخر وہ کیوں ہمارے بستر کا ستیہ ناش کرے؟ اسے مرنا ہی ہے تو وہاں بڑی جلدی مر جائے گا۔ اس نے ایک سوئی تک تو دی نہیں، اور پھر اسے شرم بھی نہیں آئی یہاں آتے ہوئے۔ ہم اس کے کھانے پینے کا خرچ اٹھائیں، اس کے کفن دفن کا بندوبست بھی کریں، اور میں تمہیں بتا دوں کہ وہ ہے بڑا سخت جان، اتنی بری حالت ہو گئی ہے مرنے کا نام نہیں لیتا۔ دیکھ لینا، وہ اس گھر کا صفایا کر کے رہے گا۔ کسی نے اسے باڑے میں پڑے دیکھ لیا تو؟ شیرے نے اسے ٹوک کر کہا، کون آئے گا وہاں دیکھنے؟ اور کوئی دیکھ بھی لے تو پھر کیا؟ وہ تو اس سے بھی زیادہ برے سلوک کا حقدار ہے۔ میرا باپ ہو کر اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ روشن کھڑی ہو گئی اور اس نے سیما کو بستر میں لٹا دیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے پوٹلی نکالی اور شیرے کے ہاتھوں میں تھما دی۔ کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لو۔ شیرے نے رومال کھول کر دیکھا اور ایک دم اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ وہ چولہے کے ذرا اور نزدیک ہو کر نوٹوں اور سکوں کو گننے لگا۔ تمام رقم اس نے کئی مرتبہ گنی۔ کتنے ہیں؟ روشن نے پوچھا۔ اسے 20 سے اوپر گنتی ہی نہیں آتی تھی۔ 550 روپے۔ اللہ، اتنے روپے کہاں سے ہاتھ لگے؟ تمہیں یاد نہیں کہ بڈھا کہتا تھا کہ میں نے اپنے کفن دفن کے اخراجات کا انتظام کر رکھا ہے؟ ہاں، اس نے 1-2 بار کہا تو تھا۔ اس نے یہ روپے اپنی پوستین کی اندر والی جیب میں چھپا رکھے تھے۔ میں جب اسے باڑے میں ڈال کر آئی تو اس کی پوستین بستر میں ہی رہ گئی تھی۔ اس کی اندر کی جیب سلی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کھولا تو یہ روپے نکل آئے۔ اب یہ رقم ہماری ہوئی۔ اس نے پہلے ہی میرے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، یہ پیسے یقیناً ہمارے ہیں۔ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سہی، اس منحوس سے کچھ تو ہاتھ لگا۔ کل دارا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی لڑکی کی شادی کے سلسلے میں 1000 روپے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے لیے جنگل کے قریب اپنے 2 کھیت رہن رکھنے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں؟ میرا خیال ہے اتنے تو نکل ہی آئیں گے۔ زمین مل گئی تو پھر کیا کرو گے؟ کروں گا کیا؟ اس میں خود کھیتی باڑی کروں گا، پھر مجھے دوسروں کے ہاں مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن ہل اور بیل وہ کہاں سے آئیں گے؟ اس کا بندوبست بھی میں کر لوں گا۔ 4 مرلے زمین پاس ہو تو ہل اور بیل کیا، آدمی بھی مل جاتے ہیں کام کے لیے۔ دارا اپنی زمین آسانی سے چھڑا نہیں سکے گا، اور میں یہ شرط لکھوا لوں گا کہ اگر 5 سال کے اندر اندر اس نے اپنی زمین واگزار نہ کرائی تو وہ میری ملکیت ہو جائے گی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں، گاؤں میں اور بھی تو کئی لوگوں نے اسی طرح کیا ہے۔ خیر، تم یہ رقم سنبھال کر رکھو،
शेरे ने पोटली दोबारा रोशा के हाथ में थमा दी। एक बार फिर इधर उधर देखकर वो कहने लगा, लाजी कहाँ है? वो कहीं भाग गया है। घर में ना पानी है ना ईंधन। शेरा अपनी जगह से उठा और एक लफ्ज़ कहे बगैर बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो कुछ लकड़ियाँ लिए अंदर आया। लकड़ियाँ रख कर वो घड़ा उठाकर ले गया और कुएं से पानी भर लाया। कुछ देर बाद लाजी दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। शेरे और रोशा दोनों ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उस वक्त वो एक अजीब किस्म की खुशी महसूस कर रहे थे। रोशा बुड्ढे की पोस्तीन से 550 रुपये मिल जाने पर खुश थी और शेरा दारे की ज़मीन के मुतालिक सोच रहा था जो अनकरीब उसे मिलने वाली थी। इसका उसे पूरा यकीन था। फर्श पर थूकते वक्त जब उसकी निगाहें खाली बिस्तर की तरफ जाती तो वो कुछ बेचैन सा ज़रूर हो जाता था। फिर भी किसी ने बुड्ढे का जिक्र नहीं छेड़ा, जैसे वो कभी वहाँ मौजूद था ही नहीं। कुछ देर बाद वो सब गहरी नींद सो रहे थे। इस दौरान में बुड्ढे पर एक क़यामत गुजर गई थी। शदीद और जिस्म को सुन करती हुई सर्दी से बचाव के लिए उसके पास कुछ ना था। उसके बदन पर महज एक बोसीदा सी कमीज़ थी। किसी शख्स ने उसकी मायूसी से कांपती हुई आवाज़ में रहम की दरख्वास्त नहीं सुनी। किसी ने उसे रेंग कर दरवाजे तक पहुंचते और उसे खोलने की कोशिश करते नहीं देखा। मौत उस पर अपनी गिरफ्त सख्त करती जा रही थी। उसके जबड़े एक दूसरे में पेवस्त हो गए थे और वो चीख भी नहीं सकता था, किसी को पुकार भी नहीं सकता था। उसकी रगें तन कर तारों की तरह सख्त हो गई थी। न जाने कैसे और किस तरह वो उठकर दरवाजे के साथ लग कर खड़ा हो गया था, लेकिन उसकी टांगों में उसका बोझ सहारने की सकत नहीं थी। इंतहाई नकाहत के आलम में वो पीछे हटा और धड़ाम से दहलीज पर आ रहा। उसके लबों पर झाग था और आंखों में खौफ की झलक जो शायद इस वजह से थी कि उसे इतनी शदीद सर्दी में मरने के लिए इस गलीज बाड़े में फेंक दिया गया था। उसका हुलिया यूं बिगड़ कर रह गया था जैसे वो चीखने की कोशिश के दौरान मुंजमद हो गया। सुबह शेरा वक्त से बहुत पहले बेदार हो गया। उसे सबसे पहले बुड्ढे का ख्याल आया और वो उठते ही सीधा बाड़े के दरवाजे पर पहुंचा। उसने बाड़े का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। कोई शे दरवाज़ा खुलने में रुकावट बनी हुई थी। बड़ी मुश्किल से उसने दरवाजे को धकेल कर खोला। दरवाज़ा खुलती ही सबसे पहली चीज़ जो उसे नज़र आई वो बुड्ढे की भयानक लाश थी। वो फ़ौरन उल्टे कदमों सहन अबूर करके अंदर चला आया। खौफ के मारे उसका सारा बदन कांप रहा था। कमरे के दरवाजे में खड़ा होकर वो हाँफने लगा। क्या वो मर गया? रोशा ने अपने खाविंद को इस हालत में देखकर कहा। वो अभी तक अपने बिस्तर में ही थी। हाँ, और वो दरवाजे में पड़ा हुआ है। किसी ने उसे देखा तो नहीं वहाँ पड़े हुए? मेरा ख्याल है अभी तक तो नहीं, लेकिन वो वहीं पड़ा रहा तो कोई ना कोई देख ही लेगा और फिर लोग कहेंगे कि हमने उससे छुटकारा हासिल करने के लिए उसे बाड़े में डाल दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं? कुछ ना कुछ करना ही चाहिए तुम्हें। मेरा ख्याल है हम उसे यहाँ ले आएं। यहाँ? बिल्कुल नहीं, सड़ने दो उसे वहीं। उसने पहले ही हमारे बिस्तर को बेहद गंदा कर दिया है। बेवकूफ़, आखिर उसे नहलाना और दफनाना भी तो है। तो क्या उसके कफन दफन का खर्च भी हमें उठाना पड़ेगा? मैं ऐसा ख्याल नहीं करता। ये तुम्हारी बहन तारा और उसके खाविंद सैदू की जिम्मेदारी है। रोशा बिस्तर से निकलकर अपने खाविंद के करीब आ गई। हमें जल्दी से उसे वहाँ से उठा लेना चाहिए। किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तो क्या यहाँ घर के अंदर ले आएं? और कहाँ? अच्छा तो फिर उठा लाओ उसे। अच्छा, लेकिन क्या है, तुम डर क्यों रहे हो? बेवकूफ़, तो फिर क्या बात है? देखती नहीं हो अभी कितना अंधेरा है? तो क्या तुम दिन चढ़ने के बाद सबके सामने उसे उठा कर लाओगे? आओ दोनों चलें। तुम ही जाओ अगर जाना है तो। शेरे को एकदम गुस्सा आ गया। वो चीख कर कहने लगा, तुम चलती हो साथ के नहीं मुर्दार, हराम खोर कहीं की। वो तुम्हारा बाप है, मेरा नहीं। वो गुस्से के आलम में बाहर की तरफ बढ़ा। रोशा मज़ीद एक लफ्ज़ कहे बगैर उसके पीछे पीछे चल दी। सहन अबूर करके जब वो बाड़े के दरवाजे पर पहुंचे तो बुड्ढे की लाश देखकर उन पर खौफ सा छा गया। उसका सारा वजूद बर्फ़ की तरह सर्द हो चुका था।
وہ دونوں بڑی مشکل سے اسے دروازے سے گھسیٹ کر صحن میں لائے۔ روشن تھر تھر کانپنے لگی۔ صبح کی مدم مدم روشنی میں اس کی شکل کتنی خوفناک دکھائی دے رہی تھی۔ چہرے پر شدید غم و غصے کے آثار، باہر کی طرف نکلی پڑتی آنکھیں اور باہر لٹکی ہوئی زبان جس میں دانت گڑ کر رہ گئے تھے۔ پکڑو اسے، کمبخت بالکل برف بن چکا ہے۔ روشن نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ہاتھوں پر دوپٹہ ڈال کر بڈھے کے پیر تھام لیے۔ دونوں میاں بیوی اسے بڑی مشکل سے اٹھا کر کمرے کے اندر لائے۔ نہ جانے کیوں وہ انہیں بے حد بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ کمرے کے دروازے پر ہی روشن بڈھے کے پیر چھوڑ کر اندر بھاگ گئی اور اندر سے ایک پھٹی پرانی چادر اٹھا کر اپنے خاوند کی طرف پھینک دی۔ شہرے نے بڈھے کی لاش کو اسی بستر پر ڈال دیا جس سے روشن نے اسے اٹھا کر باڑے میں پھینکا تھا۔ لاش پر چادر ڈال کر اس نے ارد گرد دیکھا، لاجی اور سیما ابھی تک سو رہے تھے۔ روشن اس کے قریب گئی۔ اب اسے غسل بھی تو دینا ہوگا، کسی کو بلا لاؤ جلدی۔ اچھا، آج کام پر نہ جانا۔ اس کے بعد کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ کچھ دیر بعد ہی شیرا گاؤں میں گیا اور مردے نہلانے والے کو بلا لایا۔ اس نے آ کر بڈھے کی لاش کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد بڈھے کی لاش صحن میں ایک چارپائی پر رکھ دی گئی۔ بڈھے کی موت کی خبر آگ کی طرح گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ ٹولیوں کی صورت میں اسے دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ شہرے نے صاف کہہ دیا تھا کہ کفن دفن اور برادری کی روٹی کا انتظام تارا اور اس کے خاوند سیدو کو کرنا ہوگا۔ بڈھے نے اپنی ساری جائیداد انہیں دی ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ خرچ اٹھا سکوں۔ میں نے تو بڈھے کے غسل کا انتظام بھی بڑی مشکل سے کیا ہے۔ تارا اور اس کا خاوند لوگوں کے دباؤ سے مجبور ہو کر بالآخر تمام اخراجات برداشت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ دوپہر کا وقت ہوگا کہ تارا روشن کے گھر آئی۔ کمرے کے دروازے پر ہی دونوں بہنوں کی مڈ بھیڑ ہو گئی۔ روشن پانی سے بھری بالٹی اٹھائے ہوئے تھی۔ بالٹی اس نے فرش پر رکھ دی اور کہنے لگی، لو اس خبیثنی کو دیکھو، تمہیں لاج بھی نہیں آئی یہاں آتے؟ غریب باپ کو تم نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے کب نکالا تھا اسے؟ وہ تو اپنی مرضی سے یہاں آیا تھا۔ ہاں ہاں، تم تو ایسی نیک اور پارسا ہو، اسے اپنی ایک ایک چیز تمہیں دے دی تھی اور تم اب آنکھوں پر ٹھیکرا رکھ کر یہاں آ گئی ہو۔ کیا وہ چیتھڑے لینے آئی ہو جو اس غریب کے بدن پر تھے؟ میں نے اسے نئی قمیض بنا کر دی تھی۔ خیر وہ تو رہنے دو، لیکن پوستین مجھے ضرور واپس ملنی چاہیے۔ وہ اس کی نہیں، میرے گھر والے کی ہے۔ لے لو واپس، کمینی کتیا کہیں کی، لے لو۔ اس نے کمرے کے ادھر ادھر جھانکا، پھر کمرے کے ایک کونے سے پوستین اٹھا لائی اور تارا کے منہ پر دے ماری۔ لو، لے جاؤ اسے، خدا تمہیں غارت کرے، تم نے بیچارے سے سب کچھ ہتھیا لیا، اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا، اس نے سب کچھ تمہیں دے ڈالا اور میرے ساتھ ناانصافی کی۔ ہر شخص جانتا ہے کہ زمین ہم نے اس سے باقاعدہ طور پر خریدی تھی، اس کے گواہ بھی موجود ہیں۔ دیکھو تو اس کمینی ذلیل عورت کو، جھوٹ بولتے اسے شرم بھی نہیں آتی، اس کے دل میں خدا کا ذرا بھی خوف نہیں۔ مکار، دغا باز کہیں کی، پہلے تم نے اس کے روپے چرائے، پھر دھوکے سے۔ کیا تم نے اسے اپنا بچا کھچا کھانا کھانے پر مجبور نہیں کیا؟ سارا گاؤں اس بات کا گواہ ہے کہ وہ بیچارہ گلی سڑی چیزیں کھاتا رہا۔ تم نے اسے جانوروں کی گندگی سے بھرے باڑے میں سونے پر مجبور کیا کیونکہ اس کی حالت سے تمہیں گھن آتی تھی اور تم اس کی موجودگی میں کھانا نہیں کھا سکتی تھی۔ اس نے تمہیں 15 ایکڑ زمین اور اتنا سامان دیا تھا اور تم ایسی سنگ دل نکلیں کہ اس کی خدمت کرنا تو ایک طرف بیچارے کو مارتی پیٹتی بھی رہی ہو۔ او خدایا، تیری دنیا میں کتنا اندھیر ہے۔ بکواس نہ کر روشا، زبان سنبھال کر رکھو ورنہ پچھتاؤ گی۔ اچھا، ذرا ہاتھ لگا کر دیکھو۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر جھپٹیں اور ایک دوسرے کے بال نوچنے اور گالیاں دینے لگیں۔ انہوں نے اپنے تیز ناخنوں سے اور دانتوں سے ایک دوسرے کو بری طرح نوچا کھسوٹا۔ پانی کی بالٹی اوندھی ہو گئی اور وہ دونوں کیچڑ میں لت پت ہو گئیں، کپڑے پھٹ گئے۔ غصے کے مارے جب ان کی زبانیں بولنے سے رہ گئیں تب بھی وہ ایک دوسرے کو نوچتی کھسوٹتی رہیں۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے انہیں چھڑوایا۔ لوگ مختلف ٹولیوں میں بکھرے ہوئے صحن میں کھڑے تھے، عورتیں الگ اپنی بھیڑ جمائے ہوئے تھیں۔ باہر سے لوگ آتے، بڈھے کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ایک نظر ڈالتے اور چلے جاتے۔ شام تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر بڈھے کا جنازہ اٹھا۔ وعدے کے مطابق کفن دفن کے اخراجات سیدو نے برداشت کیے۔ تیسرے روز برادری کی روٹی سیدو کے مکان پر ہوئی۔
اس میں گاؤں کے تمام افراد شامل تھے سوائے دو کے، ایک تو روشاں کا خاوند شیرا اور دوسرا دارا، وہ کسان جو جنگل کے قریب والے اپنے دو کھیت رہن رکھنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں اقرار نامہ لکھوانے چلے گئے تھے۔ بڈھے کی موت ایسے حیرت انگیز واقعات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ اسے مرے کوئی 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ شیرا جنگل کے قریب دارے کے ساتھ وہ کھیت دیکھ رہا تھا جو دارے نے اس کے پاس رہن رکھنے کا اقرار کیا تھا۔ اچانک ایک درخت کی اوٹ سے ایک سانپ نکلا اور اس نے شیرا کو کاٹ کھایا۔ اس سے پہلے کہ دارا اس کے لیے کچھ کر سکتا، شیرے کا تمام بدن نیلا پڑ گیا۔ لوگ اس کی لاش لے کر روشاں کے پاس آئے۔ روشاں نے دیکھا تو ایک دم پچھاڑ کھا کر گری۔ شیرے کا چہرہ ہی نہیں، تمام جسم اس بری طرح سے مسخ ہو گیا تھا کہ دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ بڈھے کی لاش بھی اس قدر مسخ نہیں ہوئی تھی جتنا شیرا ہو گیا تھا۔ وہ کھیت جو شیرا بڈھے کے روپوں سے حاصل کرنا چاہتا تھا وہی اس کی موت کا سامان بن گئے تھے۔ اس کے چند دن بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ تارا گاؤں کے چوہڑ کے کنارے کھڑی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی تھی۔ اچانک ایک بکری نے پیچھے سے ٹکر مار کر اسے پانی میں گرا دیا۔ پانی میں گرتے ہی تارا مدد کے لیے چیخنے چلانے لگی اور اس کی چیخیں سن کر بکریاں گاؤں کی طرف بھاگ نکلی۔ جب تک لوگ تارا کی مدد کو پہنچتے وہ ڈوب کر پانی کی تہہ میں پہنچ چکی تھی۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کی لاش کو جوہڑ کی تہہ سے نکالا۔ اس کی لاش بھی پانی کی تہہ میں پھیلی ہوئی بیلوں اور سرکنڈوں وغیرہ میں الجھ کر بری طرح مسخ ہو گئی تھی۔ ان دونوں واقعات سے گاؤں والوں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ بڈھے کی روح نے ان دونوں گھرانوں سے اس سلوک کا انتقام لیا ہے جو انہوں نے اس کے ساتھ روا رکھا تھا۔ انہوں نے بڈھے کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا اور بڈھے نے ایک ہی وار کر کے ان دونوں گھرانوں کی دنیا تاریک کر دی تھی۔ لیکن پھر گاؤں کے بڑے بوڑھوں کو اس تاریکی میں بھی روشنی کی ایک کرن دکھائی دے گئی، اور یہ کرن شاید بڈھے کی روح نے ہی دکھائی تھی، کیونکہ بڈھے کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہوئے ایک بڑے بوڑھے کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے بڈھے نے اس سے بات کی ہے۔ اس نے کہا تھا روشاں اور سیدو کی شادی کر دو۔ اس نے گاؤں کے دوسرے لوگوں سے بات کی، وہ بھی اس کے ہم نوا ہو گئے۔ چنانچہ شیرے اور تارا کے چہلم وغیرہ سے فارغ ہوتی گاؤں والوں نے روشاں کا بیعہ سیدو سے کر دیا، اور یوں روشاں اپنے باپ کے تمام ترکے 15 ایکڑ زمین، مکان، ریوڑ، گائیں، بیل، سامان سب کی مالک بن گئی۔ پہلے ہی دن جب وہ سیدو کی بیوی بن کر اس کے گھر میں آئی، اس نے بڈھے کو اپنے بستر کے قریب کھڑے دیکھا۔ وہ چیخ مار کر بھاگنا چاہتی تھی کہ کسی غیر مرئی قوت نے اس کے ہونٹ سی دیے اور قدموں کو جیسے زمین سے پیوست کر دیا۔ پھر اسے بڑے صاف طور پر بڈھے کی آواز سنائی دی، تمہیں یہ زمین اور جائیداد چاہیے تھی روشاں، سو وہ تمہیں مل گئی ہے۔ میں نے اپنی زیادتی کی تلافی کر دی ہے، خدا کرے تم سب خوش رہ سکو۔ اسی لمحے سیدو کمرے میں داخل ہوا اور روشاں ایک چیخ مار کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ یہ کہانی بہت پہلے کی کہانی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شنگ آباد کا گاؤں آہستہ آہستہ ایک قصبے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ روشاں بظاہر خوش تھی، اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اب اسے ہر لحظہ اپنے سینے پر ایک بھاری بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ یہ بوجھ پچھتاوے کے احساس کا بوجھ تھا۔ اس کے باپ نے مر کر اپنی زیادتی کی تلافی کر دی تھی، لیکن اس نے اپنے باپ کے آخری لمحوں میں جو سنگ دلانہ سلوک اس کے ساتھ روا رکھا تھا، اس کی تلافی وہ کسی بھی طرح نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی نیکی اور خدا ترسی کی پورے قصبے میں دھوم تھی، لیکن وہ خود اچھی طرح جانتی اور سمجھتی تھی کہ یہ نیکی اور خدا ترسی ماضی کی زیادتیوں کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ اس نے شیرے والا مکان اسپتال کی تعمیر کے لیے دے دیا تھا۔ وہ ہر ممکن طرح سے خیر خیرات کر کے اپنے باپ کی روح کو خوش کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے سینے پر پچھتاوے کے احساس کا جو بوجھ تھا وہ کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اس کہانی کا ماخذ پر اسرار چیتا محمد یونس حسرت۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔